13 سال کی بچی ماں بنی انسانی درندگی کا شکار ہو گئی۔ چالان عدالت میں پیش ہونا چاہیے کہ پولیس نے کیا کیا، کس طرح کام کیا اور اب تک کی رپورٹ کیا، وہ عدالت میں پیش ہونا چاہیے۔ شکر میں ایک 7 سال کی بچی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ جو رشتہ دار تھا اس نے اس بچی کے ساتھ ریپ کر، ڈیورنگ ریپ اس کی بچی کی مرڈر بھی انہوں نے کر دی۔ خونی رشتوں کے درندگی کا شکار ہوئی ہیں، اور وہ بچیاں جو یہاں بیگرنگ کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر کی 3 سے 4 سال کی 6 سال کی بچیاں، ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا ہے۔ ایک میں واقعہ سناؤں گا، کیونکہ میں کسی کا جگہ کا نام یا اس خاتون کا یا اس بچی کا نام نہیں لے سکتا۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ گیزر کی ایک بچی تھی جو جسمانی طور پہ بھی معذور تھی اور وہ بول اور سن بھی نہیں سکتی تھی۔ سب سے بڑی بات، اس بچی کا جو والدہ ہے وہ بھی بول اور سننے سے قاصر ہیں، اور ان کا والد بہت پہلے وفات پا چکے ہیں۔ یتیم بچی تھی، اپنے گھر میں رہ رہی تھی، معذوری کے ساتھ تھی۔ کوئی آج سے 9 مہینے پہلے ظاہر بات ہے انسانی ہوس کا، درندگی کا وہ شکار بنی۔ بچی کیونکہ کمیونیکیٹ نہیں کر پائی اپنے ایشوز کو، گھر والی والدہ بھی ان کی ڈیف تھی، بول نہیں سکتی تھی، سن نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ بچی بیڈی تھی تو ان کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ بچی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وقت کے ساتھ ظاہری بات ہے جب اس کے ساتھ ریپ ہوا، جب اس کے ساتھ انسانی جو ہوس کے وہ شکار بنی، 8 مہینے کے بعد بچی کو پیٹ میں تکلیف ہونا شروع ہوا، تو اس کو ظاہری بات ہے گیزر سے یہاں گلگت لائے۔ گلگت پی ایچ کیو میں اس بچی کو ایڈمٹ کیا گیا، لیکن یہاں معاشرے کی یا ہماری اپنی بھی کوتاہی ہے کہ ہاسپٹل والوں کو بھی اسی وقت جو ہے وہ اداروں کو اطلاع دینا چاہیا تھا، جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں، چاہے وہ پولیس کا ادارہ ہو یا ہیومن رائٹس کے یہاں پہ ادارے ہیں یا چائلڈ رائٹس کے گلگت بلتستان کے اندر ادارے ہیں، ان کو بتا دینا چاہیے تھا کہ اس طرح کی ایک بچی ہے جس کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ مجھے ایک ٹیکسی ڈرائیور جو وہ لے کے آیا تھا، اس کے ذریعے یہ بات پتہ چلا کہ اس طرح ایک بچی کے ساتھ جو گزر کی تھی، عمر صرف 13 سال کی وہ بچی تھی۔ 13 سال کی بچی ماں بنی انسانی درندگی کا شکار ہو گئی۔ ہاسپٹل لایا گیا، ہاسپٹل میں اس بچی کو جب لایا گیا تو ڈیورنگ برتھ بچے کی جو پیدائش تھی، ایک لڑکا جو پیدا تھا 8 مہینے کا، اس کی ڈیورنگ برتھ لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی۔ مجھے جب پتہ چلا اس طرح کا ایک ایشو ہے ایک بچی کے ساتھ آپ کی کمیونٹی سے، یعنی وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ معذور کمیونٹی سے، تو آپ اس پہ آواز اٹھائیں۔ بہرحال میرا جو کام تھا میں نے کیا، متعلقہ اداروں کو میں نے کالیں کی، پولیس کو کال کی، ہاسپٹل کے جو ایم ایس صاحب تھے ان سے میں نے ریکویسٹ کی۔ 2 دن کے بعد بچی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ جب بچہ پیدا ہوا اسی دوران بچی بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی۔ بچی بھی 2 دن تک کومے میں رہی اور اس کے بعد بچی کی ڈیتھ ہو گئی۔ میری ریکویسٹ پہ، میرے کہنے پہ ہمارے جو ڈی آئی جی ہیں مرزا حسن صاحب، انہوں نے پولیس کو بھی وہاں پہ بھیجا، ایف آئی آر بھی مدعیت میں، پولیس کی مدعیت میں درج ہوئی، اور اس بچے کا ہم نے ڈی این اے بھی لیا۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ نہ جانے کیوں یہ باتیں ہمیں بتائی نہیں جاتی ہے، چھپائی نہیں جاتی ہے۔ یہ کیس کا واقعہ ہو کے پچھلے تقریباً 1.5 مہینے سے اس بچی کا کوئی چالان ہونا یہ چاہیے قانون کے مطابق کہ 15 یا 16 دنوں کے اندر کیس جس طرح بھی جا رہا ہو، چالان عدالت میں پیش ہونا چاہیے کہ پولیس نے کیا کیا، کس طرح کام کیا اور اب تک کی رپورٹ کیا، وہ عدالت میں پیش ہونا چاہیے۔ لیکن آج جب میں یہ ریکارڈ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اس کا تقریباً 1.5 مہینے سے اوپر کا وقت ہوا ہے، مگر ابھی تک پولیس کی طرف سے وہ چالان عدالت میں پیش نہیں ہوا ہے۔ اگر ہوا ہے تو مجھے نہیں پتہ، جس نے اس کے خلاف وائس ریز کی تھی سوشل میڈیا کے تھرو، مختلف اداروں کے تھرو۔ تو کل لکیلی آئی جی پی صاحب بھی ہمارے سینٹر تشریف لائے تھے، ان کے سامنے بھی میں نے یہ بات رکھی۔ میں نے کوئی اور ڈیمانڈ ان سے نہیں کہ میں نے کہا سر ایک بچی جس کے ساتھ یہ ہوا ہے، اس پہ آپ کی پولیس کیا کر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں اس پہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، آئے روز اگلے دن جب بچے، کل پرسوں کا یہ واقعہ ہے، میرے خیال میں آج کوئی 31 یا 30 تاریخ اگست کی، اس سے 2 دن پہلے شگر میں ایک 7 سال کی بچی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اور یہیں گجرداس جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں خار میں ایک 13 سال کی بچی کے ساتھ آج سے 5 سال پہلے اس کے کسی سگے خونی رشتے کے جو رشتہ دار تھا، اس نے اس بچی کے ساتھ ریپ کر، ڈیورنگ ریپ، اس کی بچی کی مرڈر بھی انہوں نے کر دی۔ میں نے تب بھی جو وہاں کے متعلقہ ایس پی تھے اس وقت ادھر میں گیا۔ ظاہری بات ہے یہ بات پھر آپ کے خاندانی دشمنی تک آ جاتی ہے۔ ہمارا سلسلہ ایسا ہے، اسی طرح جگلوڈ میں یہ آئے روز بچیوں کے ساتھ، جو نابالغ بچیاں ہوتی ہیں، جو وائس لیس ہوتی ہیں، ان کے ساتھ یہ روز بروز ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف گلگت کی بات ہے بلکہ بلتستان میں آپ کہیں پہ بھی جائیں، ہنزا نگر میں، چلاس میں یہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، میں نے ایسے بچے بھی، کیونکہ میں ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں اور میں ان کے رائٹس کے حوالے سے کام کر رہا ہوں، تو میں نے ایسے بچیاں بھی دیکھی جو اپنے خونی رشتوں کے ساتھ
خونی رشتوں کے درندگی کا شکار ہوئی ہیں، اور وہ بچیاں جو یہاں بیگرنگ کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر کی 3 سے 4 سال کی 6 سال کی بچیاں، ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا ہے، مگر اس کے لیے کوئی وائس نہیں اٹھاتا ہے۔ خدا را جاگیں، اپنے آنے والے مستقبل کو بچائیں، ان بچیوں کو بچائیں، ان کی آواز بنیں۔ اگر میں آج آپ کے سامنے آواز بلند کر رہا ہوں تو اللہ نے مجھے ہمت دی ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، اور اللہ نے اگر آپ کو اختیار دیا ہے تو کل اللہ تعالیٰ نے آپ سے ضرور پوچھنا ہے۔ آپ ضرور ان بچوں کے لیے آواز اٹھائیں۔